سرسبز اس گلزار کے یہ پھول یہ عطار کے مردہ دلوں کو دے جلا ہادی ہے طلبگار کے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اگر کوئی اسلامی بھائی کسی شہر سے آئے اور یوں کہے کہ میں فلاں شہر سے تشریف لایا ہوا ہوں تو اس کا اس طرح کہنا کیسا؟ جائز ہے، ناجائز تو نہیں ہے نا۔ اب یہ کہ وہ بول چال کے حساب سے عاجزی کے الفاظ یہ ہیں کہ میں حاضر ہوا ہوں، اردو بول چال میں حاضر ہوا ہوں، اور دوسرا کہے تو آپ کہاں سے تشریف لائیں، یہ دوسرے کو زیب دیتا، اپنے کو اچھا نہیں لگتا اپنے منہ سے کہ میں تشریف لایا ہوں۔ اب بولتے ہیں میں تشریف لایا ہوں، میں آپ سے فرما رہا تھا، آپ نے اس دن عرض کیا تھا، یہ بولیاں بول رہی ہے قوم تو لطف اندوز ہوتے ہیں، اور کیا ہم بول بھی رہے نہیں، یہ باتیں بھی گزر گئی ہوں گی۔ جی میں ضلع ملتان تحصیل شجاباد موضع جہان پور سے آیا ہوں۔ آپ کی خدمت میں ایک سوال عرض ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی گیا تو اس نے کہا یا رسول اللہ میں جتنی محنت کرتا ہوں۔ صحابی گیا، جی ہاں، حاضر ہوئے، حاضر ہوا، حاضر ہوئے، جی اس نے عرض کیا جی کہ میں انہوں جتنی نے محنت عرض کیا کرتا ہوں تو میں پریشان ہوں، میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا کہ جاؤ ایک شادی اور کر لو۔ ایک سال بعد پھر وہ صحابی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس نے کہا کہ ابھی میں کچھ پریشان ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ ایک شادی اور کر لو۔ 3 ہو گئیں۔ ایک سال بعد پھر وہ صحابی پہنچ گیا، آپ تو اس نے کہا بھائی ابھی میری کچھ پریشانی ہے تو میں کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ ایک شادی اور کر لو۔ جب تک یقینی معلومات نہ ہو جی تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف کوئی بات منسوب نہ کی جائے۔ چلے حضور ایک چھوٹا سا سوال اور ہے۔ اچھا میں تھوڑا میں نے عرض کیا، آپ نے توجہ نہیں فرمائی۔ جی وہ یہ کہ صحابی آیا، صحابی پہنچ گیا، یہ الفاظ ادب کے نہیں ہیں۔ صحابی حاضر ہوا، جی ہوئے، غلطی ہو گئی۔ صحابی جب لفظ صحابی کہا نا تو اب یہ کہا جائے صحابی حاضر ہوئے۔ جی جی کیا کہیں گے؟ صحابی حاضر ہوئے۔ پہنچ گئے نہیں، جی حاضر ہوئے۔ پہنچ گئے تو ہم جیسے چھوٹوں کے لیے ہوتا کہ یار یہ تو پہنچ گیا ادھر۔ جی میرا سوال یہ تھا کہ جو کپڑا بچ جاتا ہے سوٹ میں سے تھوڑا سا، وہ کیا ہم اپنے پاس رکھ سکتے ہیں یا واپس کرنا ہوتا ہے؟ وہ تھوڑا سا یعنی کتنا؟ سوٹ مکمل کیا نا تو تھوڑا سا پیس جو بچ جاتا ہے، وہ تھوڑا سا کے مانا کیا؟ مثال آدھا میٹر یا پونا میٹر۔ اگر جس نے سلوایا اس کو دیں تو کیا وہ ناراض ہوگا کہ اس کو پھینک، مجھے کیا پکڑا دیا؟ اگر وہ جو مانگ لیتے ہیں وہ تو میں دے دیتا ہوں، جو نہیں مانگتے وہ خود رکھ لیتا ہوں۔ ایسا اگر کرنا اس کیسے؟ کو بتایا جائے کہ بھئی یہ پونا میٹر تو ڈر ڈر کے آپ نے کہا ہے، 1.25 میٹر بھی کبھی بچ جاتا ہوگا۔ نہیں اتنا نہیں بچتا۔ اچھا تو یہ پونا میٹر یا آدھا میٹر بچ گیا ہے، اگر آپ اس گاہک کو بتائیں، مانگے نہیں ہو، بتائیں کہ یہ آدھا میٹر پیس بچا ہوا ہے، کیا کرنا ہے اس کو؟ آپ کو چاہیے تو یہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کیا بولے گا؟ نہیں جو مجھ سے مانگ لیتے ہیں نہیں مانگا نہیں، سمجھو کہ مانگا نہیں، آپ نے کہا کہ میرے پاس آدھا میٹر یا پون میٹر آپ کے اس سے بچ گیا ہے، گاہک سے آپ کہیں تو وہ کیا کہے گا؟ آپ کا اندازہ کیا ہے؟ اندازہ تو یہی ہے کہ وہ مانگ لے گا۔ دے دو مجھے، ہے نا؟ اس کا مطلب ہے کہ نیت میں کس کے خطرہ ہے؟ جی ماسٹر صاحب کی خطرہ ہے نا نیت میں۔ ٹھیک، گناہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو ماسٹر صاحب اپنے دل سے پوچھیں۔
ٹھیک سر. کہ ترکیب سے اس کا کپڑا، اب میں بولوں آپ بولیں گے رکھ لیتا ہوں، میں بولوں گا دبا لیتا ہوں، کہ ترکیب سے دبا لیں اور پھر پوچھ رہے ہیں کہ گناہ تو نہیں ملے گا. میری امی ابو کے لیے مغفرت کی دعا فرما دیجیے گا. اللہ ان کی بے حساب مغفرت فرمائے. تو بیٹا یہ کہ دیکھو میں آپ کو بتاؤں، عرف ہوتا نا، عرف جتنی ٹکڑوں کا چھوٹے چھوٹے جو چیندڑیاں نکلتی ہیں، اب تو یہ بھی بکتی ہیں، لیکن یہ چیندڑیاں یہ لیتے نہیں ہیں گاہک. عرف میرے خیال میں اسی پر ہے، یہ لیتے نہیں ہیں. تو اگر اس پر واقعی عرف ہے کہ یہ چھوٹی چھوٹی چیندڑیاں نہیں لیتے تو یہ تو چلو اس کو پوچھے بغیر رکھ لیا. لیکن یہ پیس جو بچتے ہیں نا، جیسے آپ خود فرما رہے ہیں کہ ان کو پتہ چلے گا تو یہ تو مانگ لیں گے کہ مجھے دے دو، تو یہ ان کو دینے کے ہوتے ہیں کہ یہ ان کے مالک ہوتے ہیں اور پلے سے اپنے کو اجرت تو دے ہی رہے ہوتے ہیں. تو جتنا بچ گیا نا یہ ان کا ہوتا ہے، آدھا گز، آدھا میٹر، پون میٹر جو بچ گیا دے دیا جائے اس کو. یہاں تک کہ اگر وہ چیندڑیاں بھی مانگے نا تو وہ بھی دے دی جائیں. اب جیسے کہ آپ نے بقرعید میں اگر نوٹ کیا ہو، بقرعید میں یا اگر کوئی اپنے طور پر بکرا کٹوائے شادی کے موقع پر، عقیقے کے موقع پر، ختنہ کے موقع پر، تو یہ جو چھچڑے نکالتے ہیں نا، اس میں بھی لمبا پانی جیسے ہوتا ہے نا، لمبا ہاتھ ماریں گے، چھچڑا چھیلتے ہوئے کچھ بوٹی نکال لیں گے، چربی کو چھچڑے میں ڈال دیں گے. پھر یہ بولیں گے اگر تھوڑا شریف بننا ہوگا نا اس کو تو بولیں گے یہ چھچڑے کیا کروں، اب آدمی کو پھینک دو، یہ اپنی ٹوکری میں پھینک دے گا اور یہ چھچڑے میں یہ بوٹیاں چھچڑے کے ساتھ لے لیتے ہیں. تو اس طرح میرا گمان ہے کہ جو خائن قسم کے ٹیلر ماسٹر ہوتے ہوں گے نا، تو وہ ان کو پتا ہوگا کہ اگر میں ادھر سے پیس کاٹوں گا نا تو یہ پون میٹر کا پیس نکل آئے گا اور باقی میں اس کا جو بھی سوٹ بنانا ہے وہ بن جائے گا. لیکن یہ پون گز نہیں نکالتا ہوگا، جبکہ پتا ہے کہ یہ لے گا تو کیا ادھر سے تھوڑا کٹ مارتا ہوگا، تھوڑا ادھر سے کٹ مارتا ہوگا تاکہ یہ چھوٹے چھوٹے پیس بچ جائیں اور وہ نہ لے. اور یہ پھر یہ چھوٹے پیس بھی بک جاتے ہیں، چھوٹے پیس میں ٹوپیاں بنیں گی، بابا سوٹ بنتے ہیں ان کے، یہ بچے ہوئے آدھ گز پون گز کے جو ہوتے ہیں ان میں، اور مختلف کام بھی. کوئی چیندڑیاں ہوتی ہیں وہ بھی صافی صوفی میں، صاف صفائی میں کام آتی ہیں. تو ہر چیز جو ہے نا یہ آج کل بکتی ہے ہمارے ہاں. تو یہ لمبا ہاتھ بھی ماریں گے نا کہ ادھر سے تھوڑا کاٹا ادھر سے تھوڑا کاٹا تھا کہ یہ چلو چیندڑیوں کی صورت میں ہی بچ جائے گا تو وزن میں ہمارا بک جائے گا. تو یہ بھی خیانت ہے. جو مطلب ہے کہ اصول ہے کہ جس سے آپ اس کا مال بچا سکتے ہیں تو اس کو بھی نہ ملے اور آپ کو بھی تھوڑا سا ملے، اس کا بڑا نقصان ہو اور آپ کو تھوڑا سا نفع ہو. یہ ایک مومن کی خیر خواہی نہیں ہے، بلکہ خیر خواہی یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ بچا کر اس کو دیا جائے، جبکہ وہ بچانے کی صورت بنتی ہو اور سوٹ میں کوئی نقص یا خامی نہ پیدا ہوتی ہو. نیت صاف، منزل آسان، ثواب ملے گا اس پہ. اور انشاءاللہ آپ کے پاس گاہک بڑھیں گے کہ یار یہ درزی یار بڑا اچھا ہے، میں نے اتنا ہی کپڑا دوسروں کو دیا تو انہوں نے ایک ٹکڑا بھی مجھے نہیں دیا چھوٹا سا، اور اس نے پون میٹر مجھے بچا کر دے دیا اور سوٹ بھی صحیح بنا ہوا ہے. تو وہ گاہک آپ کے پاس آئے گا، 4 آدمیوں کے سامنے آپ کی تعریف کرے گا کہ یار یہ اونسٹ ہے، ایماندار آدمی ہے. تو یوں آپ کی روزی میں آٹومیٹک اضافہ ہو جائے گا اور گناہ سے بھی بچت کے سامان ہوں گے. اصل وہ نیت میں خراب ہے، پھر روتے بھی رہتے ہیں، بہت کماتے ہیں پھر روتے ہیں، پورا نہیں ہوتا، برکت نہیں ہے، برکت نہیں ہے. اب یہ جو الٹی سیدھی حرکت کرتے تو برکت کہاں سے آئے گی؟ یہ بچہ بیمار ہو گیا تو باپ بیمار ہو گیا، خود بیمار ہو گیا، اس میں الگ چلا جاتا ہے اس طرح کا. پھر تھوڑا بہت بچ گیا تو وہ اکٹھا وہ ڈاکو آ کر جھاڑو نکال لیتا ہے، لے جاتا ہے. اس لیے وہ حلال کمائے، بھلے تھوڑا ملے، حق حلال کمائے، انشاءاللہ اسی میں برکت ہوگی اور مدینہ مدینہ ہوگا انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پیارے باپا جان، ایک اسلام بھائی کا سوال ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں شادی شدہ ہوں اور جوائنٹ فیملی ہے، اور یہ ہے کہ ماہانہ میں خرچہ اپنے والدین کو دیتا ہوں. دوسری طرف میرے اوپر قربانی واجب نہیں ہے، میری زوجہ پر قربانی واجب ہے. اب ہوا یوں کہ جو قربانی کا مہینہ تھا
اس میں نے زوجہ کی طرف سے قربانی کی اور گھر والوں کو خرچہ نہیں دیا. اس پر والد صاحب ناراض بھی ہوئے, تو ان کا اس طرح کرنا کیسا ہے؟ اگر زوجہ پر قربانی واجب تھی تو زوجہ کے پیسوں سے قربانی ہونی چاہیے. ماں باپ کا ذرا بتا پانی روکیں گے تو ناراض تو ہوں گے نا. زوجہ کے پاس پیسے نہیں ہیں اور قربانی واجب ہے, قربانی ان پر واجب ہے. سونا ہوگا, گولڈ, جی تو گولڈ کا ایک ٹکڑا توڑ دیتی, بیچ دیتی. نہیں مطلب آپ دیکھو نا, یہ تو کوئی بھی سنے گا تو بولے گا یار یعنی کہ مطلب پھر زن مرید کس کو بولتے ہیں. ایسا ہوگا, اس نے غلط کیا نا, باپ کا دل دکھایا نا. اگر یہ زوجہ کی طرف سے قربانی نہیں کرتا تو یہ گناہگار نہیں ہوگا؟ نہ جب واجب عورت پر بیوی پر ہے تو میاں کی پکڑ کیوں؟ آپ کو بہرحال راضی کر لے اور ڈبل دے دے, یہی سمجھ میں آتا ہے, یہ مشورہ ہے. لیکن ماں باپ بولے نا کہ مجھے سب دے دے, سعادت مندی یہی ہے کہ دے دے. ماں باپ بولے وہ واجب ہونا نہ ہونا اس کی اپنی صورت ہے, لیکن جنرل بات کرتا ہوں کہ ماں باپ ہیں, لیکن بیوی کی اختلافی بھی نہیں ہونی چاہیے اس دینے میں. میرا نام رحیل اعظم ہے. میں شعبہ اصلاح بائے فنکار کے ساتھ 3 روزہ اجتماع میں آیا تھا ادھر, اور میں اپنے سنگنگ شعبہ سے توبہ کرنا چاہتا ہوں. سبحان اللہ. اور میں تقریباً 3 سال سے لاہور میں, فیصل آباد سے تعلق ہے میرا, لاہور میں شعبے میں تھا, اور میں اب توبہ کرنا چاہتا ہوں. ماشاء اللہ, کر لیجئے توبہ, اللہ کا اور اللہ سے میں توبہ کرتا ہوں کہ میں اس کام میں دوبارہ نہیں جاؤں گا. انشاءاللہ. میرے لیے دعا کر دیجئے. ماشاء اللہ, اللہ آپ کو اس توبہ پر ثابت قدمی نصیب فرمائے. آمین. اگر آپ کے کوئی اس طرح کے جیسے کہ اب کلپ وغیرہ ہوں یا گانے گاتے تھے, تو اس طرح کا جو بھی ہو نا, تو اس کا آپ یہ بول دیں. اگر ایسا ہے تو, نہیں ہے تو ضرورت نہیں ہے, کہ سب کے نہیں ہوتے یہ, بعضوں کے ہوتے ہیں بعضوں کے نہیں ہوتے. تو یہ بھی بول دیں کہ اگر میرے کسی کے پاس اس طرح کے گانے باجے یا کوئی کلپ ہیں تو وہ سب اس کو ڈیلیٹ کر دیں, ختم کر دیں. جی, یہ کہ میں نے توبہ کر لی ہے. میں اپنے اس کام سے توبہ کرتا ہوں, اور کسی کے پاس میرا گانا وغیرہ ہے وہ ڈیلیٹ کر دے, اور انشاءاللہ دوبارہ میں اس کام میں نہیں جاؤں گا. انشاءاللہ. اور اللہ سے میں سچی توبہ کرتا ہوں. ماشاءاللہ. اور ماشاءاللہ. میں آپ سے امامہ بنوانا چاہتا سر پر, ایک لے کے آیا تھا میں. ایسی جلدی بھی کیا آج کی رات ہے. داڑھی بڑھانے کی نیت کر لیجئے, 1 مٹھی پوری جی داڑھی انشاءاللہ. انشاءاللہ. میں امامہ لے کر آیا تھا. ماشاءاللہ. بڑی خواہش کے ساتھ لے کر آیا تھا بنوانے. چلو تو یہ جب ابھی ملاقات شروع ہوگی نا تو اس میں آپ امامہ ساتھ لے لیجئے گا. جی ٹھیک ہے. ماشاءاللہ. بہت بہت اور مبارک. ایک سوال تھا میرا, اگر ایک شعبہ چھوڑتے ہیں اس میں کاروبار نہیں ملتا بعد میں, اس کے حوالے سے کچھ. اب یہ کہ دیکھو نا, امتحان بھی ہو سکتا ہے, جی, اور امتحان ہوتا ہی آزمائش والا ہے. اس میں بندہ ہمت ہارے اور پھر خدا نہ کرے کہ اس طرف رخ کرے, یہ تو امتحان میں فیل ہو گیا جی, ہے نا. امام علی مقام اگر یزید پلید پر ہاتھ رکھ دیتے, بیعت کر لیتے, تو دنیاوی طور پر تو ہو سکتا ہے کہ مالا مال کر دیتا ہو, لیکن آپ نے اللہ کی خاطر راحت دنیا کے منہ پر ٹھوکر مار دی نا, اور اپنے نانا جان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دین کی سرخروئی پر ہاتھ رکھا انہوں نے. تو آزمائش تو آئی نا ان کے سامنے, ان کے بچوں کے لاشیں تڑپائے گئے, اور کس طرح بھوک پیاس ان کے ساتھ, مطلب بھوکا پیاسا رکھا گیا, کتنا ظلم کیا گیا ان کو, لیکن انہوں نے برداشت کیا. تو یہ امتحان آپ کے ساتھ تو نہیں آنا, ہمارے ساتھ. ہماری اتنی بڑی قسمت کا کہ ہم کو اس طرح کا کوئی امتحان آئے. ہم کو تو پھڑیا ہوتی ہے تو بے صبری ہو جاتی ہے, اور ان حضرات نے تو مطلب کتنے زخم کھائے. تو اس لیے وہ اللہ نہ کرے کوئی اسی 19-20 ہوتا بھی ہے مالی اعتبار سے, روزگار کے اعتبار سے, تو بیٹا پیچھے نہیں ہٹنا ہے. اللہ تعالیٰ نے جب تک زندہ رکھنا مقدر فرمایا وہ روزی عطا فرمائے گا انشاءاللہ. ہے نا. تو امتحان ہے بس, حلال روزی کے لیے آپ کوشش جاری رکھیں, اللہ کریم عطا کر دے گا. یہ گانوں سے آنے والا پیسہ جائز ہے کہ ناجائز ہے؟
وہ تو حرام ہے. حرام ہے. گانے کی رقم جو ہے اس کے تعلق سے فتح رضویہ جلد 23 والیوم 23 اس پہ جو مال رشوت یا تغنی یا چوری سے حاصل کیا، تغنی مانے یہی گانا، تو گانے بازوں سے یعنی گانے کے ذریعے حاصل کیا، اس پر فرض ہے کہ جس جس سے لیا ان پر واپس کر دے. وہ نہ رہے ہوں تو ان کے ورثاء کو دے، پتہ نہ چلے تو فقیروں پر تصدق کرے، یعنی فقیروں کو خیرات کر دے جو شرعاً فقیر ہوں. خرید و فروخت کسی کام میں اس مال کا لگانا حرام قطعی ہے. بغیر صورت مذکورہ نے جو طریقہ بتایا گیا اس کوئی طریقہ اس کے وبال سے سبکدوشی کا نہیں، جان چھوٹ نہیں سکتی. تو یہ تغنی یعنی گانوں کے ذریعے حاصل کیا ہوا مال اور چوری کا مال اور رشوت کا مال، یہ ایک ہی لائن میں یہ کہ یہ تینوں مال ایسے ہیں کہ جن پر قبضہ ثابت ہی نہیں ہوتا، یہ قطعی حرام ہے. یہ نفس پر بہت گراں گزرے گا کیونکہ وہ یار یہ کیسے ہوگا. تو بہرحال یہ کہ مسئلہ یہی ہے، اللہ توبہ پر ثابت قدمی نصیب فرمائے، آئندہ اس کی قریب جانا نہیں ہے. وہ فقیروں کو مال دینا نیکی کا کام آتا ہے اور یہ پیسہ حرام کا ہے. صحیح فرمایا آپ نے، ثواب کی نیت نہ کرے بلکہ یہ مال دیتے وقت اس کو جس کا ہے اس کو ثواب پہنچے، یہ اس کی طرف سے یہ خیرات کرنا ہے. یہ اسی صورت میں جبکہ مالک نہ ملے، یا مالک فوت ہو گیا اس کے وارث ہیں تو ان کو دے دے، یا پتہ ہی نہیں کہ کس کا ہے کس سے لیا تو جتنوں کا پتہ ہے اتنوں کو دے دے، باقی جن کا کچھ پتہ نہیں چلتا تو وہ خیرات کرنا ہے اپنے ثواب کی نیت سے نہیں. دیکھو اگر نیت صاف ہے نا منزل کہیں نہیں جاتی، انشاءاللہ منزل ملے گی. پر رب کو راضی کرنا ہے، نفس کی ہیلے بازیوں میں نہیں آنا کہ مجبوری ہے جی آئندہ خیال رکھیں گے، غلطی ہو گئی اللہ معاف کرے گا، اس طرح وہ اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دینا ہے. میں توبہ کرتا ہوں. اگر میں نے سب سے کہا کہ میرے گانے ڈیلیٹ کر دو، اگر کسی کے پاس کوئی پرا ہو کہیں چلے اس کا گناہ مجھے بعد میں ملے گا. اگر آپ نے پروپر اعلان کر دیا، اچھا اب اعلان تو کر دیا آپ نے، اور جن جن کو پتہ ہے، جن جن کو آپ کا پتہ ہے کہ اس کے بعد میرے گانے ہیں تو اس سے کانٹیکٹ بھی کرنا ہوگا کہ بھائی میں نے توبہ کر دیا، آپ اس کو مہربانی کر کے ڈیلیٹ کر دیں. اب وہ جھوٹ بولتا ہے کہ میں نے ہاں ڈیلیٹ کر دیا مگر نہیں کیا، یا کچھ بھی اگر وہ آگے کرتا ہے، اب اس کا ذمہ دار وہ ہے، جبکہ آپ نے صحیح معنوں میں اس کو اس انداز میں سمجھا ہے کہ دیکھو میں نے توبہ کی، میں مذاق نہیں کر رہا، آپ سے ہاتھ جوڑتا ہوں مہربانی کر کے آپ اس کو ڈیلیٹ کر دیں. یہ گناہ کا کام ہے. اور اس طرح آپ جب اس کا ذہن بنائیں گے نا تو بات بنے گی نا. اگر گانے میں کفریہ کلمات نہیں ہیں اس کو منہ میں گنگنانا جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ میوزک کے بغیر صرف ہم منہ میں گنگنانے، اس میں کفریہ کلمات کوئی نہیں ہے. کفریہ کلمات کے علاوہ واہیات اس میں کافی ہوتی ہے، جی گندے گندے عشقیہ فسقیہ گانے. تو جب یہ کہ جس کے گھر نہیں جانا اس کا پتہ کیا پوچھنا تھا، جب یہ اس کو چھوڑ دیا تھا، اب چھوڑ دیا خلاص. ہاں؟ اس کی جگہ نعتیں گنگناؤ نا یار. نعتیں انشاءاللہ. اگر حقوق اللہ کے درمیان حقوق العباد آڑے آئے تو کس کو ترک کیا جائے؟ لفظ آڑے واپس لے لیجیے، تک نہیں بن رہی کوئی. لیا نہ حقوق اللہ تلف کرنے نہ حقوق العباد تلف کرنے. تو اب جو حقوق العباد تلف کرتے ہیں نا اس میں حقوق اللہ بھی شامل ہوتے ہیں. جیسے کہ کسی کو مارا تو نہ حق مارا تو یہ بندے کا حق تلف کیا، اور اللہ کا بھی حق تلف کیا کہ اللہ نے بھی تو منع فرمایا ظلم کرنے سے. تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے، اس سے معافی مانگے، اس کو بھی راضی کرے. میرا کام پبلک ڈیلنگ کا ہے تو اس میں ظہر کی نماز قضا ہو جاتی ہے، عوام بہت ہوتی ہے تو جس کی وجہ سے ظہر کی جماعت قضا ہو جاتی ہے. نماز پڑھ لیتا ہوں میں لیکن جماعت قضا ہو جاتی ہے. پبلک ڈیلنگ سے کیا آپ کی نادرا میں ہوں، شناختی کارڈ شناختی کارڈ وغیرہ؟ جی 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 تو یہ تو آپ کی ایک دنیاوی ڈیوٹی ہے، نوکری ہے آپ کی. جی جی.
تو اس میں جماعت ترک کرنا تو جائز نہیں ہے، یہ ایسا عذر نہیں ہے. تو یوں تو دکاندار بولے گا میرے یہاں بھی گاہک بہت ہوتے ہیں، اور یہ حق تلفی بھی نہیں ہے بندے کی. اب سوال یہاں یہ ذہن میں آ رہا ہے، ایسا کون سا حق عبد ہے کہ وہ بندے کا حق تو ہے مگر اس کو اگر میں اس بندے کا حق ادا کرتا ہوں تو حق اللہ تلف ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ اگر بندے کا حق ادا کر رہے ہیں اور یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے کہ بندوں کا یہ بندوں کے حقوق ہیں، تو بندوں کے ان حقوق کو ادا کرنے میں جن حقوق کی ادائیگی کا اللہ نے حکم دیا ہے تو اس میں حق اللہ تو ادا ہوگا نہ کہ تلف ہوگا. جبکہ شرعن وہ حق العبد بنتا ہے. بارہ ایسا ہوتا ہے حق العبد بنتا نہیں ہے. اب جیسے یہ کہہ رہے کہ میں نماز پڑھوں تو حق العبد تلف ہوگا، تو یہ تلف نہیں ہو رہا، بندے کا حق بنتا ہی نہیں ہے. پاپا جان سے جماعت جو ہے نا وہ قضا ہو جاتی ہے. جماعت قضا ہوتی ہے، اس کو قضا نہیں کہتے، جماعت چھوٹ جاتی ہے. ہاں تو جماعت جبکہ شرائط پورے ہیں، جماعت واجب ہو رہی ہے صرف اس وجہ سے کہ لوگوں کی لائن لگی ہوئی ہے اور جماعت آپ نے ترک کر دی، تو یہ بھی گناہ ہے. اس میں بندے کا حق تلف نہیں ہو رہا، بلکہ نماز کے لیے جائیں گے تو جو سلجھے ہوئے لوگ ہوں گے وہ اچھی نظر سے دیکھیں گے کہ یہ بہت صحیح آدمی ہے، نماز پڑھتا ہے. ماشاءاللہ. تو اب سے انشاءاللہ نماز کی جماعت نہیں ترک کرنی ہے انشاءاللہ. جب چاند گرہن ہوتی ہے اور جس کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے، جو پریگننٹ اسلامی بہنیں یا مائیں ہوتے ہیں، وہ جب چاند گرہن ہوتا ہے تو رات کو نہیں سوتے جب تک چاند گرہن ختم نہ ہو جائے. تو جب ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ کیا کرتے، اس نے بولا کہ نہیں، ہمیں جو ہے نا ہمیں بڑے اور جو بڑے لوگ ہوتے وہ ہمیں کہتے ہیں کہ اگر جس کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے، اگر چاند گرہن ہوا تو اس کا چاند گرہن بچے کے پیٹ میں اندر پر اس کا ظاہر ہوتا ہے. کیسے؟ کوئی لوڑا ہوتا ہے، کوئی لنگڑا ہوتا ہے، کسی کو کوئی عیبدار ہوتا ہے، یوں ہوتا ہے. تو ہم نے ان کو بتایا کہ نہیں، ایسی بات نہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ رحیم و کریم ہے. وہ چاند گرہن ہوتا ہے تو اپنے حساب سے ہوتا ہے، اللہ اپنی قدرت ہمیں دکھاتا ہے اور اس کا اثر اس بچے پر نہیں ہوتا. تو برائے مہربانی، کیونکہ ساری کی ساری ہمارے دیہات اسلامی بہنیں اور مائیں جو ہیں نا وہ تقریباً اس رات کو نیند نہیں کرتی، اس ڈر کے مارے ڈری ہوئی ہوتے ہیں، جو بھی جسی کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے. تو کیا یہ درست ہے کہ نہیں؟ آپ ہمیں رہنمائی فرمائی دیجئے. سندھی مانو، آپ نے جو جواب دیا نا اس کا چاند گرہن سے کچھ نہیں ہوتا، وہ آپ کا جواب صحیح ہے. جی حضور، حضور ہماری زبان میں وہ تاثیر ہے نہیں، کیونکہ کوئی سمجھتا نہیں. آپ اللہ کی نیک ولی ہیں. استغفر اللہ. تو میری سنے گا کون؟ میری سنے گا کون؟ یہ جب چاند گرہن ہوا تھا نا پچھلے دنوں، تو میں نے سوشل میڈیا میں ایک پیغام جاری کیا تھا، اس میں یہ باتیں کی تو تھی میں نے. تب سوشل میڈیا جو ہے نا اس وقت چینلز کی دنیا کو پیچھے چھوڑ گیا. سوشل میڈیا زیادہ مطلب ہے کہ پاورفل ہو گیا ہے. جی حضور، حضور ہمارے سندھ میں ہوتا ہے تو سندھ میں اگر ہو جائے تو آپ کی مہربانی ہوگی، کیونکہ بہت ساری جو اسلامی بہنیں سندھی ہیں نا وہ رات کو نیند نہیں کرتے ڈر کے مارے. سوشل میڈیا کا ہمارا نظام ہے نا وہ دنیا بھر کے لیے، جس میں سندھ بھی شامل ہے. سر آپ سندھ میں تشریف لے کے آئے تو ہمارے آنکھوں پر. سندھ آ جاؤں میں. جی حضور. حضور چوک میرے سسٹر، اس کی ایج جو 9-10 سال کم و بیش اس کی ایج ہے، تو اسی کو جناز مسلط ہو گیا تھا، کیونکہ میرا باپ جو ہے نا وہ سورۃ یاسین کا پڑھنے والا تھا، دم کرنے والا تھا. تو اس نے ایک بچے پر دم کیا ہوا تھا، تو اسی کی بدلے میں وہ جن ہم سے بدلہ لینے کے لیے واپس آ گیا. میری سسٹر کو بہت تکلیف ہوئی، بہت جنات کی تکلیف. 2 مہینے کے بعد جنات کا ظہور ہوا. اس نے بات کرنا شروع کی، بولنا شروع کیا. جن اس نے بتایا کہ میں اس وجہ سے آپ کے سسٹر کو میں نے پکڑا ہوا ہے، مسلط کیا ہوا ہے. تو میں مختلف عاملوں سے تعویذات لے کے آیا تھا، لیکن فرق کوئی نہیں ہوا، کچھ بھی فرق نہیں ہوا. پھر بعد میں ہمارے قریبی ہے سکرانڈ مورو، وہیں سے دعوت اسلامی کے تعویذ لے کے آیا، کچھ فرق ہوا پر زیادہ تر نہیں ہوا تھا. بعد میں ہوا ایسا کہ جن نے بہت تکلیفیں دی. جن نے مجھے بتایا کہ میں اس آپ کے بیٹی کو، اس آپ کے سسٹر کو میں جو ہے نا مار دوں گا، چھوڑوں گا نہیں. تو میں نے اسے بتایا کہ میرے بھی مرشد کریم ہیں، ایسے ہم بھی نہیں ہیں کہ آپ بس اسی طرح اس کو مار دو، ایسا ہو نہیں سکتا. کیونکہ اگر آپ ہیں تو ہمارے بھی مرشد ہیں، ہمارے بھی جو ہے نا وہ بیٹی ہوئے، ہم انہی کو جا کے التجا کرتے عرض کرتے ہیں. اسی کے بعد جن نے بہت تکلیف دی، اتنی شدید تکلیف دی کو بچھو سے میرے سسٹر کو کاٹا.
ایک بچھو بن کے سسٹر نے بتایا کہ بچھو مجھے کاٹتا ہے، کہیں پاؤں میں، کہیں زبان میں، کہیں کس طرف درد ہوتا ہے. پھر 3-4 دن تک بے ہوش رہتی ہے. اس کے بعد میرے سسٹر کو ہوش آ جاتا تھا. آخری دن ہوا ایسا کہ میرے سسٹر کو جو ہے نا اس پسلی میں بہت درد ہوا، اتنا شدید درد ہوا جس سے کہ اونٹ روتا ہے، اونٹ آواز نکال، اس طرح سے میری سسٹر جو ہے نا وہ آواز نکال رہی تھی. تو میں شدید پریشان تھا، رو رہا تھا. اسی دوران میں نے وضو کیا، 2 رکعت نفل نماز پڑھ کے میں نے آپ کے سامنے آپ کی طرف منہ کر کے جھولی پھیلائی اور آپ کو دامن پھیلا کے عرض کیا کہ حضور پہنچیے، یہ بچی آپ ہی کی مریدنی ہے، آپ ہی کے غلام ہیں، ہم بھی آپ کے غلام ہیں، مہربانی کیجیے پہنچے، اس بچی کو بچائیے. 2 سیکنڈ یا 2 منٹ کے کم و بیش کے بعد وہ جن ظاہر ہوا اور اس نے کہا کہ اپنے مرشد کو جا کے عرض کیجیے کہ مہربانی کر کے اب مجھے تکلیف نہ دے، میرے بچوں کو جا کے جلانے آیا ہے، آپ کا مرشد الیاس قادری جلانے آیا ہے. تو حضور میں نے جن کو کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہوگا کیونکہ وہ کراچی میں ہے، اب میں اسے کیسے، اس نے بولا جیسے آپ نے اس کو وہاں بلایا ہے ایسے ویسے اپنے مرشد کو عرض کیجئے کہ برائے مہربانی میرے بچوں کو نہ جلا، میں جو ہے نا آپ کے سسٹر کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، کہو کا. میں نے اس سے بتایا کہ نہیں آپ پہلے بھی جھوٹ بول چکے ہیں، اس طرح سے جھوٹ بولتے. اس نے بولا کہ نہیں آج کے بعد میں کبھی بھی نہیں آؤں گا. حضور اس نے بتایا کہ آپ کے سسٹر کو جو نا درد میں نے نہیں دیا تھا، چلو ٹھیک ہے اگر مانتے ہیں میں نے دیا تھا تو اس درد کو آپ کے مرشد الیاس قادری نے اس کو اپنی کرامات سے درد کو ختم کر دیا. اب آپ کے سسٹر بالکل ٹھیک ہے اور میں اپنے جو ہے نا بچے یہ آپ کا شہر چھوڑ کے چلا جا رہا ہوں کو کاف. اس سے اب کم و بیش 1 سال گزر چکا ہے، پھر جن واپس نہیں آیا، جن چلا گئے. حضور مرشد آپ کی لاکھ لاکھ احسان، آپ کے لاکھ لاکھ کرم نوازی ہے کہ آپ نے آ کے ہماری مدد کی اور ہم آپ کے بالکل غلام ہیں. آپ نے اس جن سے ہماری جان بچائی اور آپ کے بارگاہ میں ایک عرض ہے کہ آئندہ جن سے مہربانی کر کے آئندہ اس جن کو روک دیجئے کہ ہمیں تکلیف نہ دے. کبھی کبھی میرے سسٹر کو آ کے خواب میں اسی کو ڈراتا ہے، خواب میں کچھ ایسی تکلیف دے دیتا ہے. حضور آپ کے پاس میں آپ کو التجا کرتا ہوں کہ جناح سے ہمارے آئندہ جان چھڑوا دیجئے. جزاک اللہ خیر، اللہ آپ کے اوپر رحمت کرو، رحمت عطا فرمائے گا. حضور ایک عرض ہے میرے ہاتھ جوڑ کے، جیسے جناح سے آپ نے ہماری جان چھڑوایا، آپ نے کرم نوازی کی، اس دل پر بھی نظر ڈال دیجئے، یہ دل بھی مدینہ مدینہ بن جائے. حضور اس دل پر نظر کیجئے. میں نے کچھ بھی نہیں کیا، مجھے تو آپ بتا رہے ہیں، ورنہ مجھے تو کم از کم پتا ہوتا نا کہ میں نے جا کے آپ کے جن کو بھگایا تھا. یہ آپ بولتے ہیں واللہ بہتر جالے. حضور میں اللہ ہم سب کی بے حساب مغفرت کرے، ہم کو نیک بنائے. سرسبز اس گلزار کے یہ پھول